حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماندے نے کہ کریم آقا علیہ السلام نے جس وقت حج الوداع فرمایا تو سرکار دو عالم خانہ کعبہ کے قریب آئے. یہ پوری حدیث آپ نے سماعت کرنی ہے. اس میں 40 قیامت کے علامات ہیں. کچھ نہ کچھ یاد رکھ لینا. نبی پاک نے خانہ کعبہ کی کنڈی پکڑ لی, دروازے کی کنڈی پکڑ کے آقا کریم کھڑے ہو گئے اور سامنے سے صحابہ کا مجمع لگ گیا. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں, کیا میں تمہیں قیامت کی علامات نہ بیان کروں؟ کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں نہ بیان کروں؟ تو سب سے پہلے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے. سلمان فارسی کہنے لگے, میرے ماں باپ آقا آپ پہ قربان. ایوے کو صحابہ دا انداز گفتگو. سرکار دو عالم سے کچھ چیز دریافت کرنی ہے, پوچھنی بھی ہے, تو تب بھی کہنا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں پہ توڑ دو قربان ہو جا. حضور ہمیں خبر دیجئے کہ قیامت کی وہ علامات کیا ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا قیامت کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 فرمایا نماز کا ضائع کرنا. لوگ نماز کو ضائع کر دیں گے. جس وقت لوگ نماز کو ضائع کرنے لگ جائیں گے سمجھ لینا قیامت کی علامتیں شروع ہو چکی ہیں. نمبر 2 فرمایا خواہشات کی طرف لوگوں کا میلان ہو جائے گا. ہر بندہ چاہے گا میری فلاں خواہش پوری ہو جائے, اپنی خواہشات کی اتباع میں لگا رہے گا. دین کی کوئی پرواہ نہ ہوگی, اپنی آخرت کی پرواہ نہ ہوگی, مقصد حیات کی طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں جائے گا. فقط فرمایا ایک خواہشات کی اتباع ہوگی. نمبر 3 فرمایا مال والے کی تعظیم ہوگی. جیدے کل بہتا پیسے گڈی او دی عزت ہوئے گی, انہوں حاجی صاحب, چودھری صاحب, جناب صاحب کیا حال نے, تو اس کی آگے پیچھے لوگ ہوں گے. یہ کیا ہے؟ قیامت کی علامات ہیں. یہ قیامت کی علامات ہیں. ان میں ایک یہ علامت ہے کہ مال و زر والے کی تعظیم ہوگی, اس کی توقیر ہوگی. اچھے مال والے کی نہیں ہوگی, عملوں سے نہیں ہوگی, علم سے نہیں ہوگی, دین سے نہیں ہوگی, اخلاق سے نہیں ہوگی, بلکہ مال سے عزت ہوگی لوگوں کی. فرمایا نمبر 4 حضرت اچھا یہ جب سرکار نے 3 علامتیں بیان فرمائی نا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے. حیران ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کیا ایسا واقعی ہوگا؟ ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب لوگ نماز ضائع کریں گے اور خواہشات کی اتباع کریں گے اور مال والے کی عزت کریں گے. یہ حیران کن بات تھی صحابہ کے زمانے میں. صحابہ کے ذہنوں میں یہ بڑی عجب بات تھی. سلمان فارسی کہنے لگے حضور کیا این واقعی ہوئے گا؟ تو لجپال کریم آقا نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, ہاں ایسا ہی ہوگا. فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا, بلکہ اے سلمان سن لے, اس وقت تو لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے. زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے. ٹیکس لوگوں کے ذہن میں زکوٰۃ ایک ٹیکس کا نام رہ جائے گا, اور مال فے اس کو لوگ غنیمت سمجھیں گے, اپنا مال سمجھ لیں گے. اور آگے فرمایا کہ اے سلمان وہ زمانہ ہوگا جب جھوٹے لوگ سچا کہیں گے. یہ چھٹی علامت میں نے بیان کی ہے. چوتھی کیا تھی؟ زکوٰۃ کو ٹیکس بنائیں گے. 5ویں تھی مال فے کو غنیمت سمجھیں گے. اور چھٹی یہ ہے کہ وہ سچے کو جھوٹا کہیں گے. اور 7ویں یہ ہے کہ جھوٹے کو سچا کہیں گے. اور سرکار نے فرمایا 8ویں علامت یہ ہے کہ خیانتی کو امین سمجھیں گے, خیانت کرنے والے کو امانت دار کہیں گے. اور 9ویں علامت یہ ہے کہ امین کو خائن کہیں گے, امانت دار کو خیانتی لوگ کہیں گے. تو فرمایا اس وقت نمبر 10 یہ 9 ہوگی. نمبر 10 فرمایا اس وقت روائی بیزا قسم کے لوگ کلام کرنے لگیں گے, خطابات کرنے لگیں گے, بیانات کرنے لگیں گے, اسکالر بن جائیں گے, خطیب بن جائیں گے. تو صحابہ اکرام نے بیک زبان کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور یہ روائی بیزا قسم کے لوگ کیا مراد ہے؟ یہ روائی بیزا سے کیا مراد ہے؟
میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا روائزہ سے ایسے بے وقوف اور کمینے لوگ مراد ہیں جن کو کوئی منہ نہ لگاتا ہوگا لیکن وہ لوگوں میں کلام کریں گے اور ایسے کلام کریں گے، ایسے بے دھڑک بولیں گے کہ دین کے 9 حصوں کا 10 میں 9 حصوں کا انکار کر دیں گے۔ یہ روائزہ قسم کے ذلیل و خوار کمینے لوگ فرمایا دین میں دخل شروع کر دیں گے، اپنی منمانی کا دین بیان کریں گے، جو ذہن میں آتا ہوگا وہ کمینے لوگ وہ بیان کرتے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگوں میں اس طرح کلام کریں گے، اتنا جرت میں کلام کریں گے کہ 10 میں سے 9 حصوں کا دین کا انکار کر دیں گے، دین کا انکار کر دیں گے۔ بابے دے شاہی کوئی نہیں، سیابی دے شاہی کوئی نہیں، کتاباں دے شاہی کوئی نہیں، دادا صاحب دے شاہی کوئی نہیں، امی ابو شاہی کوئی نہیں۔ ایسے جملے آج تک تاریخ نے نہیں سنے۔ یہ بے دھڑک اور الو قسم کے جاہل لوگ ممبروں پہ آگئے جن کو جناب صاحب ایک کمرہ اور کیمرہ بس ان چیزوں نے مشہور کر دیا۔ اور بھئی میدان میں آنا، کسی عالم کے سامنے بیٹھ تو صحیح خبیث، 1 منٹ میں تیری وہاں نکل جائے گی۔ ہم میدان لگا کے بیٹھتے ہیں بھائی، علماء میدان میں بیٹھا کرتے ہیں۔ یہ کیا دنائی ہوئی کہ کیمرہ اور کمرہ اور وہ بھی سامنے بیٹھے جو جاہل لوگ ہیں۔ سرکار نے فرمایا روائبزہ قسم کے لوگ لوگوں میں جرت کے ساتھ کلام کریں گے، ڈریں گے نہیں کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، میری پکڑ ہوگی، میں منبر کا غلط استعمال کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، روائبزہ قسم کے لوگ کلام کریں گے۔ اور آگے فرمایا 11ویں علامت یہ ہے اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ جی میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی عاشق رسول ہوں۔ بھئی کہاں نظر آتا تو عاشق رسول ہے؟ یہ بتا نبی پاک کی شان پہ حملہ تو نے کیا کہا؟ اور بتا نا بھئی نماز کو ٹائم پہ تو نہیں پڑھتا، جمعے پہ ٹائم پہ تو نہیں آتا، سچ تو نہیں بولتا، غیبت سے تو باز نہیں آتا، دل ازارے سے تو باز نہیں آتا، روزے تو نہ رکھے، قرآن تو نہ پڑھے، دین تو نہ حاصل کرے اور تو کہے میں عاشق مصطفیٰ ہوں۔ تو یہ فرمایا کہ 11ویں علامت ہے، فرمایا کہ اسلام فقط نام کا رہ جائے، جھوٹ بولیں گے، وعدہ خلافی کریں گے، سارے گناہ اپنے پاس ہوں گے، لیکن فرمایا کیا ٹائٹل ہوگا؟ میں مسلمان ہوں، میں ہوں مسلم علمی کتابی، بس کوئی پاس عمل کوئی چیز پلے نہیں ہوگی۔ اور 11ویں علامت فرمایا اور قرآن رسم کا باقی رہ جائے گا، رسمی کام رہ جائے گا قرآن والا۔ اب شادی بیاہ پہ دیکھ لیں، تمام شادی کی رسمیں ہندوانہ ہیں، آخر میں ایک رسم ہوتی ہے، وہ قرآن کو بچی کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ قرآن کو فقط رسمی معاملات میں استعمال کیا جائے گا۔ یہاں تو قسم اٹھانے کے لیے پنڈا تھا، کبوتر چوری ہو جائے، مجھ چوری ہو جائے، کٹا کھول جائے، توڑی چوری ہو جائے، پاتھیاں چوری ہو جائیں، چلا مسجد قرآن چک، جڑا کدی مسجد بڑھیا بھی نہیں، وہ بھی وضو کر کے پٹھا سیدھا مسجدیں باڑا ہوندے نے 15-16 ہاں جی وہ ان دھلے منہ لے کر مسجد میں آ کے جناب صاحب ہاں میں چکو قرآن پاک۔ فرمایا قرآن فقط رسم کرا جائے گا۔ کون ہے بندہ جو آج روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے؟ آج لوگوں کے دماغ میں باتیں نہیں آتی، وہ جی کیوں ہو گیا صحابہ ایک دن میں 2 قرآن پاک ختم کر لیتے تھے، یہ سمجھ کٹا ہے جو اسی قرآن کو دیکھے۔ تو سرکار نے یہ 12 علامتیں اور 13ویں علامت یہ فرمایا قرآن کے ساتھ رسمی معاملات اس انداز میں ہوں گے کہ قرآن کو سونے کے حروف سے بھی لکھا جائے گا۔ ایسا بھی زمانہ ہے گا قرآن کو سونے کے حروف سے لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ یہ کس کی علامات ہیں؟ قیامت کی علامات ہیں۔ یہ 13ویں علامت میں نے بیان کر دی اور کریم آقا نے ارشاد فرمایا 14ویں علامت یہ ہے کہ میری امت کے لوگ مرد موٹے ہوں گے، سست ہوں گے، بیٹھ بیٹھ کے ویلے، کوئی کام نہیں کار نہیں، نہ کوئی عبادات میں ہاں جی کوئی تگ و دو کی کوشش کی، نہ محنت کرنے کا جذبہ رہا، موٹے تازے اور سست ہو جائیں گے، سہولت پسند ہو جائیں گے مرد میری امت کے مردوں کا یہ حال ہوگا۔ اور کریم آقا نے یہ کتنی علامتیں ہو گئی جی؟ شکر ہے ماشاءاللہ، کنی ہو گئی ہیں نا جی؟ 14 علامتیں ہوں گی، کنی ہو گئی ہیں نا جی؟ 14 علامات ہو گئی۔ اور آگے 15ویں علامات سرکار نے فرمایا یہاں تک لوگ چلے جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے کہ اپنی کنیزوں سے مشاورت کرنے لگ پڑیں گے، نوکرانیاں کرو، دانا لوگوں سے نہیں، اپنی کنیزوں سے لوگ مشاورتیں کریں گے۔
پہلے وقتوں میں لوگ علماء سے مشاورت کرتے تھے، بیٹی اور بیٹی کی شادی کرنی ہوتی نا، علماء کے پاس آتے جی ہمیں بتائیں جی ستارہ نکالیں، اس کا استخارہ کریں، فرما نہیں ہوگا، کنیزوں سے، غلاموں سے، ہاں جی ان سے لوگ مشاورت کریں گے۔ کتنی ہوگی علامتیں؟ 15۔ 16ویں علامت یہ فرمایا ممبروں پہ جڑے آج کل یوٹیوبر نے، فرمایا نکے نکے بچے خطاب کرتے نظر آؤں گے۔ آج جس بندے کو کوئی نہ اس کو یوٹیوب کا نشہ چڑھا ہو نا، وہ کمرہ بند کر کے آپ ہی قرآن کی تشریح شروع کر دیں، نہ قرآن پڑھا آپ ہی دیساں بیان کرنے ہوتا ہے۔ تو فرمایا لوگ ایسے بچے نکے نکے بچے فرمایا ممبروں پہ کلام کریں گے، دین بھی حاصل نہیں کیا ہوگا اور اپنی منمانی سے دین کے ٹھیکیدار بن جائیں گے۔ 17ویں علامت یہ فرمایا عورتیں خود اپنے نکاحوں کا پیغام دیں گی، عورتیں خود اپنے نکاحوں کا پیغام بھیجیں گی۔ 18ویں علامت یہ ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا مساجدوں کو لوگ ایسے سجائیں گے جیسے یہودی عیسائی اپنے کلیساؤں کو، اپنے چرچ کو سجاتے ہیں، ایسے فرمایا لوگ مسجدوں کو سجا دیں گے۔ اعمال کے ذریعے نہیں سجائیں گے، عمل سے مسجد آباد ہوتی ہے، ٹائلوں سے مسجد آباد نہیں ہوتی، ماربل سے مسجد آباد نہیں ہوتی، مسجد آباد ہوتی ہے ذکر و اذکار کرنے سے، نماز پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے مسجد آباد ہوتی ہے۔ لیکن لوگ مسجد کی عبادی زیب و آرائش کو بنا لیں گے کہ زینت و زیب و آرائش سے مسجد آباد ہوگی، آہ یا مسجد بخائیے ساڑھی مسجد کنے پہل لگے، لیکن عمل میں پہل نہیں کریں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جیسے لوگ دکانوں کو سجاتے ہیں، تاجر اپنے دکانوں کو سجاتے ہیں سودوں سے، سودا صاف نظر آوے، پاجی بہت آپ پری دکان نظر آوے تاکہ گاہک میرے والا آوے، فرمایا لوگ ایسے مساجد کو سجائیں گے، لیکن ذوق وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ نمبر 19 فرمایا لوگ اپنے بیٹھنے والے ممبر، کرسیاں، صوفے فرمایا مختلف قسم کے لوگ بنائیں گے۔ یہ سرکار دو عالم نے کب ارشاد فرمایا؟ جب سرکار نے حج فرمایا، خانہ کعبہ کی کنڈی پکڑ کے آقا کریم نے علامات قیامت بیان فرمائی۔ آگے 20ویں علامت میرے کریم آقا نے فرمایا مسجدوں میں حال یہ ہوگا صفوں میں لوگ کثرت سے ہوں گے، صفاں جو لوگ کثرت سے ہوں گے، فرمایا لیکن ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض رکھے ہوں گے، اور پیچھے ہو کھلو، ادھر ہو، تینوں کی پرا ہو، نال ہو، تو پیچھے دوڑ جا، دلوں میں نفرتیں ہوں گی، کدورتیں ہوں گی، صفیں تو کثرت سے ہوں گی لیکن دلوں میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی۔ یہ قیامت کی علامات سرکار نے حالے بھی آنے، نبی نے علم غیب کوئی نہیں، 100 وارا مولوی صاحب آندے رہا ویکھو تہاڈی مہربانی صفائی اخلاق ختم کر لا، ہر جمعے کہنا پیندا ہے، لیکن کئی بندے نظر ہوندے نے، لوگوں نے پتا ہوندا ہے عمل نہیں کرنا۔ سرکار فرماتے تھے لوگوں یہ صفوں کا اخلاق ختم کر لو یا اللہ تمہارے دلوں میں آپس میں نفرتیں پیدا فرما دے گا۔ کریم آقا نے فرمایا کہ 21ویں علامت فرمایا لوگوں کے زبانیں مختلف ہوں گی، ایک زبان اور کیتی ہے، شام نو زبان اور ہوگی۔ 22ویں علامت یہ ہوگی فرمایا ان کے دلوں میں خواہشات کے انبار لگے ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں جو نہ پوری ہونے والی ہیں، خواہشات کی فرمایا کہ انبار لگے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ کیا یہ سب کچھ ہوگا؟ حضور جو آپ نے یہ 22 علامات بیان فرما دی کیا ایسا ہوگا؟ میرے کریم آقا نے پھر فرمایا ہاں اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے ایسا ضرور ہوگا۔ اور فرمایا سلمان ایسا وقت ضرور آئے گا۔ اب 23ویں علامت یہ ہے کہ جب مومن کی حیثیت ایک لونڈی سے بھی بدتر ہوگی، سچے مومن کو، اچھے صالح بندے کو ایک لونڈی سے بدتر سمجھا جائے گا، اس کے حقوق کو اتنا ہیٹ سمجھا جائے گا۔ آگے 24ویں علامت فرمایا مومن کے سینے میں، اس مومن کے سینے میں، وہ مومن جس کی حیثیت لونڈی سے بدتر سمجھی جائے گی، فرمایا مومن کے سینے میں اس کا دل ایسے گھلے گا،
فرمایا سچا مومن جب برائی کو ہوتا دیکھے گا اور منع کرنے پہ قادر نہیں ہوگا نا تو دل میں اس کے لیے جلن پیدا ہوتی ہے، دل ادھر کھل جائے گا، دل اس کا تڑپے گا. جیسے فرمایا کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے، ابلتے پانی میں جیسے نمک گھل جاتا ہے، ایسے مومن کا دل گھل جائے گا. گناہ دیکھ دے. اور سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا مومن کے سینے میں طاقت نہ ہوگی اس گناہ کو روکنے کی. 25ویں علامت یہ فرمایا مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کریں گے. یہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا. اور آگے 26ویں علامت فرمایا لوگ بچوں پر ایسی غیرت کھائیں گے جیسے آج کے عربی لوگ کماری لڑکی پہ غیرت کھاتے ہیں. اور آگے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 27ویں علامت فرمایا بلکہ اے سلمان اس وقت یہ بھی ہوگا کہ حکمران فاسق ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے. فاسق مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نافرمان ہوں گے، رسول کے نافرمان ہوں گے. اور 28ویں علامت یہ ہے کہ وزیر فاجر ہوں گے. 29ویں علامت فرمایا اور امین امانت جن کو دی جائے گی اس میں وہ خیانت کریں گے. اور امانت میں خیانت کون کریں گے؟ وہی کریں گے جو بے نمازی ہوں گے. سرکار نے بیان فرمایا امانت میں خیانت وہی کریں گے جو بے نمازی ہوں گے. بے نمازی خائن ہو جائیں گے جو خواہشات کی اتباع بھی کریں گے. سرکار نے فرمایا اے سلمان جی حضور، فرمایا جب تو یہ زمانہ پالے فرمایا کم از کم نمازی لازمی بننا. اتنا پر فتن زمانے کا سرکار نے فرمایا کہ کم از کم نمازی لازمی بن جانا. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا. اور آگے 30ویں علامت فرمایا یہ کہ اے سلمان ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک لشکر مشرق سے آئے گا اور دوسرا مغرب سے آئے گا. وہ ان کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے جسم تو انسانوں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل شیطانوں جیسے ہوں گے. اور آگے 31ویں علامت فرمایا وہ ہوں گے جو چھوٹوں پہ رحم نہ کریں گے اور بڑوں کی عزت نہ کریں گے، بڑوں کی تعظیم نہ کریں گے اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کریں گے. اور 32ویں علامت سرکار نے یہ بیان فرمایا بلکہ اس وقت ہے سلمان اس حرمت والے کعبے، سرکار نے کنڈی پکڑی تھی خانہ کعبہ، فرمایا عثمان اس وقت اس حرمت والے گھر کا حکمران حج بھی کریں گے لیکن کھیل تماشا سمجھ کر، دکھاوا سمجھ کے کہ پتہ لگے میرے واسطے خانہ کعبہ دا بوا کھل لیا سی، میں خانہ کعبہ دے اندر نماز پڑھی سی، میں خانہ کعبہ چھت نماز پڑھی سی، میں خود کنڈی کھولی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھاوے اور کھیل تماشے کے طور پہ حج کریں گے حکمران. آقا کریم نے 33ویں علامت یہ بیان فرمائی کہ حج کریں گے مالدار بھی کریں گے لیکن تجارت سمجھ کر. اور نمبر 34 فرمایا جو حج کریں گے نا مسکین لوگ، فرمایا وہ فقط مانگنے کے لیے حج کریں گے. ایسا زمانہ بھی ہے کہ پیسے جوڑ کے حج کر لینا اور جا کے مانگ کے پورے کر لینے. اور 35ویں علامت فرمایا یہ کہ قاری صرف اپنی قرات سنانے کے لیے اور دکھانے کے لیے فرمایا حج کریں. اور آگے فرمایا عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے ایسا لازمی ہوگا. اور 36ویں علامت فرمایا سلمان قیامت کا عالم یہ ہوگا مسلمان جھوٹ بولیں گے، جھوٹ ان میں عام ہو جائے. اور 37ویں علامت یہ فرمایا اس وقت ایک دمدار ستارہ طلوع ہوگا جو قیامت کی علامت سمجھا جائے گا. دمدار ستارہ ظاہر ہوگا. اور نمبر 38 عورت اپنے شوہر کے ساتھ کمائی کرے گی لیکن برکت نہ ہوگی. اور نمبر 39 بازاروں میں فرمایا بازاروں میں تقارب بڑھ جائے گا، تقارب بڑھ جائے گا. جناب سلمان فارسی نے کہا یار تقارب کیا؟ فرمایا نفع کا نہ ہونا، نقصان کا ہونا. بازاروں میں تاجروں کو نقصان ہی نقصان ہوگا، نفع نہیں ہوگا.
کہ سرکار نے قیامت کی علامات بیان فرمائی اور فرمایا 40ویں علامت یہ قیامت کے نزدیک اللہ ایک ایسی ہوا چلائے گا جس میں زرد رنگ کے سانپ ہوں گے، یعنی اس وقت مال و دولت کی طلب ہوگی۔ فرمایا مال و زر کی ایسی حوث ہوگی کہ کریم آقا نے فرمایا پھر کیا ہوگا جب یہ زمانہ آ جائے گا، جب یہ 40 علامات پوری ہو جائیں، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، پھر اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ حدیث پاک یہ بھی فرمایا قیامت کے نزدیک نمازی بڑے ہوں گے لیکن نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔